السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو معاملات میں اپنی مستقل اور مضبوط رائے رکھتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جس کی اپنی مستقل رائے تو نہیں ہوتی لیکن وہ مستقل رائے والوں سے مشورہ ضرور لیتا ہے اور اپنے معاملات کو چلاتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کی نہ اپنی کوئی رائے ہوتی ہے اور نہ وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کسی معاملے میں کسی کی رائے دریافت کرنا، چاہے کوئی بھی کام ہو، کسی بھی نوعیت کا کام ہو، اسے کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لینا بہت مفید ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آلریڈی جو ہے نا صاحب رائے تھے یا وہ ایک درست فیصلہ کرنے والے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ لینے کا فرمایا کرتے تھے کہ اس میں ان کی دلجوئی بھی تھی اور عزت افزائی بھی۔ چنانچہ مشورہ کرنا سنت سرکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں جگہ کے انتخاب کے لیے حضرت سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول فرمایا، جس کا مسلمان لشکر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ چنانچہ مشورہ کرنا برکت کی چابی ہے، جس کی وجہ سے غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان اور عمر رسیدہ دونوں طرح کے علماء اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے جب مدینے تشریف لے گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گورنر سے ملاقات کی۔ پہلا کام وہاں کے علماء اکرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا اور ان کی باقاعدہ مجلس شورا بنا دی، جو آپ کو ضرورتاً وقتاً فوقتاً مشورے دیا کرتی تھی۔ غلط مشورہ لے ڈوبتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے فرعون کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے اپنی بیوی حضرت سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ کیا، یعنی فرعون نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ ان دونوں کی دعوت کو رد کر دے، یعنی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دے۔ یہ مناسب نہیں کہ ان کی دعوت کو رد کیا جائے، کیونکہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ جب فرعون نے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کیا، کیونکہ وہ اپنے وزیر حامان سے کوئی بھی کام مشورہ کیے بغیر نہیں کرتے تھے، وہ ان سے مشورہ ضرور لیتے تھے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا۔ جب انہوں نے حامان سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، تم حاکم ہو، یہ دعوت قبول کر کے محکوم بن جاؤ گے، اور تم رب ہو، اسے قبول کرنے کی صورت میں تم بندے بن جاؤ گے۔ چنانچہ حامان کے مشورے پر عمل کی وجہ سے فرعون دعوت ایمان کو قبول کرنے سے محروم رہا۔ اب آتا ہے مشورہ کس سے کیا جائے۔ ہر کسی سے مشورہ لینا دانشمندی یا عقل مندی نہیں ہے، اور نہ ہر کوئی ہر معاملے میں درست مشورہ دینے کا اہل ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی شخص گاڑی کے ٹائروں کے بارے میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کرے گا اور نہ کپڑے کے تاجر سے سونے کے زیورات کے بارے میں مشورہ کرے گا۔ چنانچہ مشورہ ایسے لوگوں سے کیجیے جو تجربہ کار، عقل مند، تقوی والے، خیر خواہ اور بے غرض ہوں۔ اس کے فوائد آپ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ غلط مشورہ نہ دیجیے۔ اب کچھ لوگوں سے جب مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ غلط مشورہ دیتے ہیں، اور جب وہ غلط مشورہ دیتے ہیں تو انہیں خائن یعنی خیانت کہا جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جان بوجھ کر اپنے بھائی کو کوئی غلط مشورہ دے تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی اگر کوئی مسلمان
کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر غلط مشورہ دے تاکہ وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ مشیر یعنی مشورہ دینے والا پکا خائن ہے، یعنی خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی، راز، عزت، مشورے تمام میں ہوتی ہے۔ تو غلط مشورے دینے والے کو خائن یعنی خیانت کرنے والا کہتے ہیں۔ مشورہ دیجیے، حکم نہیں۔ کچھ لوگ مشورہ ایسے دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جو مشورہ وہ دے رہے ہیں، بالکل ویسا ہی سامنے والا کرے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صرف مشورہ لے رہا ہے، ڈیسیجن تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ مشورے اور حکم میں فرق ہوتا ہے، اس کا بیان قرآن کریم میں بھی موجود ہے، چنانچہ ارشاد رب عظیم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم رکھو، یہ حکم ہے۔ یہ حکم ہے جس کا جس کو نہ کرنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ جبکہ ایک اور جگہ پر فرمایا جب تم ایک مقرر مدت تک کسی چیز کا لین دین کرو تو اس کو لکھوا کر کرو، اس لین دین کو لکھوا کر کرو یا اپنے ساتھ گواہ رکھ لو۔ یہ قرآن پاک کا مشورہ ہے جس پر عمل نہ کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر عمل نہ کیا جائے تو تقریباً نقصان ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور آپ دو لوگوں کے درمیان شر اور فساد ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو شر اور فساد کو کم کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یا تو اپنے درمیان کوئی گواہ رکھ لو یا پھر اس چیز کو یا اس لین دین کو لکھوا کر رکھ لو، تاکہ کسی مستقبل میں جا کر اگر کوئی مسائل یا پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کے پاس تمام چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں احکامات دیے وہیں کئی مقامات پر بہت سی باتیں بطور مشورہ بھی ارشاد فرمائی۔ یوں ہی بادشاہ، قاضی وغیرہ بہت سی باتیں حکماً کہتے ہیں اور کچھ مشورتاً، چنانچہ مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ مشورے کو مشورہ ہی سمجھے، انداز حکمی یا حتمی نہیں، بلکہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر یہ صورتحال مجھے درپیش آتی، جیسے وہ یہ کہتے کہ اگر یہ مسئلہ میرے ساتھ ہوتا یا اگر میں اس مسئلے میں ہوتا تو میں یہ اقدام کرتا یا یہ قدم اٹھاتا یا یہ فیصلہ کرتا۔ مشورہ دے کر کسی کو مجبور نہ کرے کہ میرا مشورہ ضرور مانو، بلکہ رائے دے کر یہ فیصلہ اسی پر چھوڑ دیں کہ اس نے اس مشورے پر عمل کرنا ہے یا نہیں، وہ فیصلہ اس کا اپنا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے مشورے پر عمل کیوں نہیں کیا، جب عمل نہیں کرنا تھا تو مشورہ مانگا کیوں تھا، میرے مشورے پر چلتے تو نقصان نہ ہوتا۔ اس طرح کے جملے بول کر انسان سامنے والے کو پریشان بھی کرتا ہے اور اپنی عزت میں بھی کمی کرتا ہے۔ بن مانگے مشورہ نہ دیا کریں، جو چیز طلب کر لی جائے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اور جو مفت میں مل جائے اس کی ناقدری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ سے مشورہ مانگا نہ جائے اس وقت تک خاموش رہنے میں عزت و عافیت ہے، ورنہ سامنے والا منہ پھٹ ہوا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے آپ سے کسی نے مشورہ پوچھا ہے یا مشورہ مانگا ہے، لیکن کیا کیجیے ہمارے معاشرے میں بن مانگے مشورہ دینے والے کی کمی نہیں ہے۔ اب ایک شخص تھا، ایک بار وہ رات کو گھر جا رہا تھا تو راستے میں گلی کے کونے کی دکان پڑی تو اس نے وہاں سے انڈے، ڈبل روٹی اور کچھ اور ناشتے کے لیے ضروری سامان خریدنے کے لیے رکا۔ دکاندار نے بقایا پیسے دینے کے بعد ایک تنقیدی نظر اس کی پرانی بائک پر ڈالی اور اسے وہی مفت مشورہ دیا جو کئی لوگ دے چکے تھے، اب آپ گاڑی لے لیں۔ اس کا بن مانگا مشورہ سن کر ایک لمحے کے لیے اس شخص کا تو دماغ کھول گیا، مگر اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی اجازت دے دی، مجھے ڈر تھا کہ آپ گاڑی لینے سے منع کر دیں گے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر جب اسے احساس ہوا تو معذرت کرنے لگا تو اس شخص نے اسے سمجھایا کہ بھائی، بائک چلانے میں جو بے آرامی اور بے سکونی مجھے ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ہو سکتی۔ گرمی، سردی، بارش، دھند کا بھی سامنا رہتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود اگر میں گاڑی نہیں لے رہا تو آخر کوئی وجہ تو ہوگی۔ کیا آپ میری سفید پوشی کا بھرم توڑنا چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے اپنی کم حیثیتی کا اقرار کروں؟
بات پوری طرح اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دوبارہ معذرت کی اور کہا، آئندہ ہر جگہ اس بات کا خیال رکھوں گا۔ یہ پہلو تو کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے گھر میں قورمہ بنا رہی تھی تو اچانک دروازے کی بیل بجی۔ یوں ہی اس نے دروازہ کھولا، ساتھ والی پڑوسن اندر گھسی اور یہ کہتے ہوئے سیدھا کچن میں گئی کہ باجی کیا پکا رہی ہیں، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اور کچن میں جاتے ہی سالن کا ڈھکن خود ہی اٹھا کر دیکھا، تھوڑا سالن نکال کر چکھا، پھر آنن فانن مسالے کا ڈبہ اٹھایا اور چائے کا بڑا چمچہ بھر کر ہنڈیا میں ڈال دیا اور کہنے لگی، قورمہ اسپائسی یعنی تیز مسالے والا ہی مزہ دیتا ہے، پھر یہ جا اور وہ جا۔ خاتون خانہ نے سر پکڑ لیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی پسند کو جانتی تھی کہ وہ سالن میں ہلکا مسالہ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بن مانگے مشورہ دینے والوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ کسی کو بیمار دیکھا تو جھٹ سے دوائیوں کے نام تجویز کر دیے، کوئی گاڑی خراب دیکھی تو فوراً بونٹ کھول کر آپریشن شروع کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ فلاں پرزہ بدل دو اور کام مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ کپڑے کی دکان پر جائیں گے تو ساتھ والے گاہک کو تاکید کریں گے کہ آپ فلاں رنگ لے لیں، آپ پر بہت اچھا لگے گا۔ کسی موٹے شخص کو دیکھا تو مشورہ حاضر کہ کم کھایا کرو، بھلے اس بیچارے کا جسم کسی بیماری یا دوائی سے پھولا ہوا ہو۔ اسی طرح موبائل پرانا ہو گیا ہے، اب نیا لے لو، گھر کا فرنیچر پرانے ڈیزائن کا ہے، تبدیل کر لو، اس مرتبہ عید پر قربانی کا جانور بڑا لے لو، بیل، اونٹ یا گائے وغیرہ لے لو، چھوٹی گاڑی بیچ کر بڑی گاڑی لے لو، کوئی بتائے کہ بیٹے کو نوکری مل گئی ہے تو مشورہ حاضر کہ اس کی شادی کروا لو۔ اس طرح کے کئی سارے مشورے جو انسان دوسروں کو خود بخود دینے لگ جاتا ہے یا بن مانگے مشورے تجویز کرنے لگتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارے بن مانگے مشورے کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، اس لیے دوسروں کی نجی زندگی یعنی پرسنل لائف کا احترام کرنا سیکھیے، اپنے الفاظ اور لہجے میں لچک پیدا کریں تاکہ سامنے والا آزمائش میں نہ پڑے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کا مشورہ تو درست ہو لیکن اس غریب کے پاس اس پر عمل کرنے کے لیے رقم ہی نہ ہو، ایسے میں آپ کا اصرار اسے شرمندہ کر دے گا۔ ہر ایک کی ذہنی، قلبی اور جسمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی پسند، ناپسند اور نفع نقصان بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہی چیز کسی کو ترقی دے دیتی ہے اور کسی کو زمین پر دے مارتی ہے۔ شاید آپ کہیں گے کہ ہم نے محبت اور ہمدردی میں مشورہ دیا، تو یاد رکھیے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے۔ ہر سمجھدار شخص اپنے برے بھلے کا خوب پہچانتا ہے، اس کی ہمدردی کسی اور کے ساتھ ہو نہ ہو اپنے ساتھ ضرور ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک کو اس کی زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، ماں باپ، بہن بھائی، استاد، مرشد اور عالم دین کی ایک الگ بات ہے، یہ بھی احتیاط کا دامن تھام کر ہی مشورہ دیں۔ یہی ہماری سماجی زندگی کا حسن ہے، اسے برقرار رکھیے، آسانیاں پیدا کیجیے اور دوسروں کی زندگی کو مشکل نہ بنائیے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔